السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم: وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انما الاعمال بالنیات۔ عزیزان گرامی، انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ جاننا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو نماز وہ پڑھ رہا ہے اس کی وہ نماز کب قابل قبول ہوگی۔ عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کے شرائط کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ عبادت کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلا شرط یہ ہے کہ آدمی موحد ہو، مشرک نہ ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے والا نہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ پتہ چلا کہ عبادت کرنے کے لیے پہلا شرط یہ ہے کہ آدمی موحد ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، دوسرے معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والا نہ ہو۔ یہ پہلا شرط ہے۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کے لیے حسن نیتی ہو، بدنیتی نہ ہو۔ عبادت کرنے والا اچھی نیت کرے، بری نیت نہ کرے، اور نیت کے ساتھ ساتھ اس کا وہ اچھا عمل بھی ہونا چاہیے۔ نیت کر لینا ہی کافی نہیں ہے، نیت کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انسان صرف نیت اچھی کرے گا اور عبادت غلط طریقے سے کرے گا، اس کا وہ عمل اچھا نہیں ہوگا، تب بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا، حدیث کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث اس طرح ہے: عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال: خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شأة الهمين۔ فقام ابو بردة ابن النيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل ان اخرج للصلاة، وعرفت ان اليوم اكل وشرب، فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة الهمين۔ فقال: ان عندي اناقا جزعة وهي خير من شاة الهمين، فهل تجزعني؟ فقال: نعم، ولن تجزي عن احد بعدك۔ رواه ابو داؤد فی کتاب الدہاء۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ایسے کتاب الدہاء کے اندر لائے۔ حدیث کے راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حدیث سے صرف اتنا استدلال کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے بعد خطبہ دیا۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ خطبہ دیا جائے گا نماز کے بعد، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد اللہ کے نبی نے خطبہ دیا۔ اگر کوئی شخص نماز سے پہلے خطبہ دے رہا ہے تو یہ بدعت۔ خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب کا یہ بیان ہے: من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک۔ جس نے ہمارے طریقے پر نماز پڑھی، ہمارے طریقے پر قربانی کی، اس کی قربانی اور نماز قابل قبول ہوگی۔ ومن نسک قبل الصلاۃ فتلک شاة الهمین۔ اور جس نے قربانی کی نماز سے پہلے تو اس کی قربانی نہیں ہے بلکہ وہ گوشت کی بکری ہے، اس کی قربانی نہیں بلکہ وہ گوشت کی بکری ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت ابو بردہ ابن نیار تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے جب اس جملے کو سنا کہ قربانی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز کے بعد کرنی ہے، اور ابو بردہ ابن نیار ایک صحابی تھے جنہوں نے قربانی کر دی تھی نماز سے پہلے،
فقام ابو بردۃ بن نیار فقال یا رسول اللہ وعرفت فقال یا رسول اللہ واللہ لقد نسکت قبل ان اخرج للصلاۃ، کہا اللہ کے نبی آپ تو فرما رہے ہیں کہ قربانی کرنی ہے نماز کے بعد، لیکن میرے پاس ایک بکری تھی جس کی قربانی میں نے نماز سے پہلے کر دی ہے۔ وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واتمت اهلي وجيراني، اور اللہ کے نبی میں نے سوچا، قیاس لگایا صحابی نے، کہتے ہیں وعرفت تو میں نے سوچا، اور سوچنا ہی قیاس لگانا ہے، کہا اللہ کے نبی میں نے سوچا پورا دن کھانے پینے کا ہے، لاؤ پیٹ بھر کر کھا لوں، کہا اللہ کے نبی میں نے خود بھی پیٹ بھر کر کھایا، اپنے اہل کو بھی کھلا دیا، اپنے جیران کو بھی کھلا دیا۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ قربانی کے جانور کے 3 حصے کیے جا سکتے ہیں، ایک اپنے لیے، دوسرا اپنے اہل کے لیے، تیسرا جیران کے لیے، جیسے کہ صحابی نے بتایا کہ وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت فاكلت واتمت اهلي وجيراني، میں نے خود کھایا، اہل کو بھی کھلایا، جیران کو کھلایا۔ صحابی کا قیاس اللہ کے نبی کے مقابلے میں جائز نہیں ہوا، صحابی نے قیاس لگایا کہ پورا دن کھانے پینے کا، چاہے نماز سے پہلے قربانی کرو یا نماز سے بعد کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے بردہ ابن نیار جس بکری کی قربانی تو نے کی ہے وہ قربانی تیری نہیں ہوئی، بلکہ وہ قربانی نہیں ہوئی فتل کا شاۃ الحمین، وہ گوشت کی بکری ہے، کہا اللہ کے نبی گوشت کی بکری ہے، کہا وہ گوشت کی بکری ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گوشت کی وہ بکری ہے، تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی ان عندی اناقا جزءۃ وہی خیر من شاۃ الحمین، جب آپ فرما رہے ہیں کہ وہ گوشت کی بکری ہو گئی تو میرے پاس ایک اناق جزع ہے، اناق جزع 6 مہینے کے بچے کو بولتے ہیں، اور اللہ کے نبی میرے پاس وہ بکری کا ایک بچہ ہے، میں چاہتا ہوں اس کی قربانی کر دوں تو کیا قابل قبول ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم ولن تجزی عن احد بعدک، ہاں تیرے اس اناق جزع کی قربانی ہو جائے گی، لیکن آج سے لے کر قیامت تک کسی کے لیے جائز اور کافی نہیں ہوگا کہ اناق جزع کی قربانی کرے۔ پتہ چلا کہ نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور نیت اگر اچھی ہو تو اچھی نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر نیت صحیح ہو جاتی ہے اور عمل غلط ہو جاتا ہے، اگر اس بنیاد پر صحیح ہو جاتا تو ابو بردہ ابن نیار کا یہ کیا گیا عمل صحیح ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ عمل صحیح ہو جاتا۔ صحابی کی نیت چونکہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی تھی، نیت صحیح ہے، عمل غلط ہے۔ صحابی کی نیت صحیح ہے، نیت صحیح یہ ہے کہ وہ قربانی اللہ کے راستے میں کر رہے ہیں، عمل غلط کیا تھا؟ عمل غلط یہ تھا کہ نماز کے بعد کرنا تھا، پہلے انہوں نے کر دیا ہے۔ اگر نیت کے مطابق انسان کا وہ عمل صحیح نہیں ہے تب بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ پتہ چلا نیت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نیت کے ساتھ ساتھ عمل کا جاننا اور عمل کا اچھا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف نیت صحیح ہے اور عمل غلط ہے تب بھی آپ کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا عبادت کے لیے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اور عبادت جو آپ کر رہے ہیں وہ عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ وہ عمل اچھا کیا ہونا چاہیے؟ وہ عمل اللہ کے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ اگر وہ عمل یہ نماز اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا دوسرا شرط یہ معلوم ہوا کہ حسن نیتی ہو، بدنیتی نہ ہو، اچھی نیت ہو اور نیت کے ساتھ ساتھ اچھا عمل ہو، بری نیت نہ ہو۔ تیسرا شرط یہ ہے سنتی ہو بدعتی نہ ہو، سنتی ہو بدعتی نہ ہو۔ اگر بدعتی ہوگا تو اس کی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوں گے، اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، بدعتی بھی وہاں جائیں گے پانی پینے کے لیے۔ اللہ کے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعتیوں کو بھگا رہے ہوں گے، وہاں سے بھگا رہے ہوں گے۔ پتہ چلا کہ عبادت کے لیے آدمی کا یہ سنتی ہونا ضروری ہے، بدعتی ہونا ضروری نہیں۔ اگر بدعتی ہوگا تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا، یہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ چوتھا شرط یہ ہے کہ حلال کما کر حلال کھانے والا ہو، حرام کما کر حرام کھانے والا نہ ہو۔ اگر حلال کما کر حلال کھاتا ہے
تب وہ جو عبادت کرتا ہے وہ عبادت اس کی قابل قبول ہوگی. لیکن اگر وہ حرام کما کر حرام کھاتا ہے تو اس کی وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. چونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے, حدیث کی روایت اس طرح ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر بالمسلم فقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا وقال تعالی یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواہ مسلم. حدیث کی روایت امام مسلم رحمہ اللہ نے کی ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حدیث سے اتنا استدلال کرنا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک ایسے مسافر کا ذکر کیا جو مصیبت زدہ ہے, مصیبت سے گر جاتا ہے, اور ایسے عالم میں وہ آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرتا ہے, اللہ کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے. پتا چلا کہ دعا کے لیے انسان کو اپنا ہاتھ کا اٹھانا ضروری ہے, چونکہ اگر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اس کی دعا جلد قابل قبول ہوتی ہے. اور ہاتھ اٹھانے کے لیے ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ آپ دعا کرتے وقت یہ ہاتھ اپنا ٹہنی پر نہ رکھیں, گھٹنے پر نہ رکھیں. آپ کا یہ ہاتھ اٹھا ہونا چاہیے, دونوں بغلیں ظاہر ہونی چاہیے. تو آدمی اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف اور فریاد کرتا ہے یا ربی یا ربی, اے اللہ اے اللہ اے اللہ میری یہ سن لے, میری یہ سن لے, میں مصیبت زدہ ہوں, میں مصیبت سے گر گیا ہوں, آج یہ مصائب و آلام ہمارے اوپر گر چکے ہیں, اللہ تیرے علاوہ کوئی مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہے, تو ٹال دے. اللہ کے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین اللہ کے نبی سے یہ بتلا رہے ہیں کہ اے میرے حبیب اس آدمی کا کھانا حلال حرام ہے, جو آدمی مجھے پکار رہا ہے اس آدمی کا کھانا حرام ہے, اس آدمی کا پانی حرام ہے, اس آدمی کے غذا حرام ہے, اس آدمی نے جو اپنے بدن پر لباس پہن رکھے ہیں وہ لباس بھی حرام کا ہے. اے میرے حبیب جب یہ ساری صفات اس کے اندر ہے کہ وہ حرام ہے, حرام خور ہے, حلال کما کر حلال کھانے والا نہیں ہے, ایسے عالم میں جب انسان اپنے رب کو دعا کرتا ہے, رب کو پکارتا ہے, رب سے رشتہ توڑ کر انسان لوگوں سے رشتہ جوڑ لے, اگر رب سے رشتہ ٹوٹ جائے گا قسم وحدہ لا شریک کی دنیا کے سارے رشتے کوئی کام نہیں دے سکتے ہیں. کیونکہ انسان حرام کما کر حرام کھا کر اپنے رب سے بغاوت کر لیتا ہے, حرام کما کر حرام کھا کر انسان اپنے رب سے رشتہ توڑتا ہے, اس آدمی کا رشتہ رب سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ایسے آدمی کی دعا قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, ایسا آدمی جو حرام خور ہے, اپنا جو لباس پہنا ہوا وہ بھی حرام کا ہے, پانی بھی حرام کا ہے, غذا بھی حرام کی ہے, ساری چیزیں جب اس کے اندر حرام کی ہے تو اللہ رب العالمین کیسے قابل قبول کرے گا اس کی دعا کو. پتا چلا عبادت کے لیے انسان کو حلال کما کر حلال کھانے والا ہونا چاہیے. حرام کما کر اگر حرام کھائے گا اس کی دعا قابل قبول نہیں ہوگی, اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. لہٰذا یہ 4 شرائط تھے اور بہت سے شرائط ہیں, ان 4 شرائط کو آپ کو یاد رکھنا ضروری ہوگا. عبادت کے لیے انسان کو موحد ہونا ضروری ہے, مشرک نہ ہو. عبادت کے لیے حسن نیتی کا ہونا ضروری ہے, بدنیتی نہ ہو. عبادت کے لیے سنتی ہونا ضروری ہے, سنتی ہونا ضروری ہے, بدعتی نہ ہو. عبادت کے لیے حلال کما کر حلال کھانے والا ہونا چاہیے, حرام کما کر حرام کھانے والا نہ ہونا چاہیے. لہٰذا الہ العالمین سے دعا گو کہ بار الہ ہمیں عبادت کو سنت نبی پر ملحوظ رکھنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.